جی السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست علی جنونی منزل ٹی وی کے ساتھ آج دوسری دفعہ میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ تھوڑا سا ڈیٹیل والی بات ہوگی مگر آپ کو پوری سننی پڑے گی، سمجھنی پڑے گی اور اس پہ غور کرنا پڑے گا، آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ پھر اس کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کر لیں گے اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی تو۔ میں ذرا اس طرف جانا چاہ رہا ہوں، ہر کوئی ویڈیو لاگ کر رہا ہے مگر میرا کہنے کا کچھ الگ سے طریقہ کار ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں پاکستان کی، بغیر پی ٹی آئی کے، پی ٹی آئی میں بھی بہت سارے بندے، بلکہ شخصیات کی اگر بات کر لوں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ شخصیات میں ایک واحد شخصیت مرشد کی ہے جو آلریڈی ایک سٹینڈ پہ کھڑی ہے، مگر مول لگ رہے ہیں سب کی قیمتیں لگ رہی ہیں اور قیمت کے بدلے کسی کی کیا ڈیمانڈ ہے اور کسی کی کیا ڈیمانڈ ہے۔ تو ڈیمانڈ مطلب سارے دوسرے الفاظ میں بکاؤ مال ہیں۔ بکاؤ مال اس لیے کہہ رہا ہوں، ہر ڈسٹرکٹ سے کوئی بڑا آدمی بن کے ایم این اے بن کے آیا ہوا ہے، اگر وہ اس ڈسٹرکٹ کا مائی باپ ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، اگر اس کا یہ حال ہے کہ پھر وہ پارٹی بنتی ہے اور پارٹی بکاؤ، اس کی ڈیمانڈز ہو کسی کی وزیر اعلیٰ کی یا کسی کی کوئی وزارت کی تو کسی کی کیا، تو یہ پاکستان کو کیا دیں گے، یہ پاکستان کو کیا ڈیلیور کریں گے، جن کی اپنی خواہشات اتنی ہیں کہ وہ اپنی خواہشوں کے نیچے دبے مرے پڑے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی سیناریو خدا تعالیٰ نے بنایا ہے عدم اعتماد والا یا اس طرح کے حالات، اور آل اوور دا ورلڈ دیکھ لیں تو عمران خان نے امریکہ کو تنہا کر دیا، جیسے سعودی عرب والے ولی عہد نے اور یو اے ای کے ولی عہد نے بھی جو بائیڈن کا فون سننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ شہزادہ صاحب بزی ہیں، یہ مصروف ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ ہم لوگ ان کے فون کرتے تھے کہ شاید ہمارا سن لیں، اور آج یہ وقت آ گیا ہے اس کے اوپر کہ وہ اور اس کی پالیسی کے پیچھے آج وہ اس جگہ پہ ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد آپ پھر دیکھیے گا جو رشیا کے اوپر اس نے سینکشن لگائی ہیں، تو رشیا اوورآل دینے والا ملک ہے بر اعظم یورپ کو، 60% چیزیں وہ دیتا ہے، وہ 10% چیزیں وہ لیتا ہے۔ تو یہ بھی 5-6 مہینے بعد، یہ میری بات یاد رکھ لیجئے گا جو پروڈکشن بھی کر رہا ہوں اور یہ میری دور اندیشی کہہ لیں، 6-7 مہینے بعد یہ امریکہ نے خود گھٹنے ٹیکنے ہیں۔ کیونکہ بر اعظم یورپ کے لوگ، بر اعظم یورپ کے ممالک رشیا سے بہت ساری چیزیں لیتے ہیں، اور جب ان کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی تو آلموسٹ وہ چاہیں گے کہ امریکہ ہمیں کہیں سے لا کے دے، اور امریکہ وہ لا کے دے نہیں سکے گا، آلریڈی وہ اس ڈور کو کھٹکھٹائیں گے جس کا نام رشیا ہے۔ اور رشیا کے پاس جب عمران خان گیا ہے، جس موقع پہ مرشد دورہ کر کے آئے ہیں، تو آپ بلیو کریں کہ جب آپ مشکل میں کسی کو کام آتے ہیں تو آپ کی قدر اس کے دل میں کیا ہوتی ہے، یہ وہ آپ کو بتا سکتا ہے۔ تو رشیا کے پاس جس ٹائم پہ مرشد گئے ہیں، اور حالانکہ جنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، بہت سارے ناقدین نے کہا کہ مرشد نہ جائے تو یہ ہو جائے گا، تو دنیا کے ساتھ معاملات ہمارے خراب ہو جائیں گے، تو مگر آپ کو سٹینڈ لینے پڑتے ہیں۔ تو اس کا جو پھر آپ کو 5-6 مہینے بعد رزلٹ ملے گا، جب امریکہ تنہا ہوگا اور ہمارا امیج کہاں ہوگا اور عمران خان مرشد کا امیج کہاں ہوگا، تو یہ دنیا دیکھے گی۔ اور اس وقت پرنس سلمان نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کی ہمیں اسلام کے لیے ضرورت ہے، اسلام کا جو ہم اس وقت یہود و حنود کے سامنے ایک پینل کھڑا کر رہے ہیں اسلامی ممالک کا اور اپنے اتحادیوں کا، تو اس کے لیے عمران خان ایک بہت بڑی کی ہیں، اور عمران خان نے اس سٹینڈ کو لیا کہ سچ کیا ہوتا ہے اور جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ جب سچ جھوٹ کی پرواہ آپ کرتے ہو، معاملات دیکھتے ہو، تو ایک وقت ہوتا ہے سچ کا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے رہتا ہے۔ جب بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سچ کو مشکلات ضرور پیش آئی ہیں، مگر آخر جیت اسی کی ہوتی ہے، تو آخر جیت مرشد کی ہوگی، اور یہ جو سارا سیناریو پھر دنیا کا ہوگا۔ اور امریکہ نے اس کے خلاف، عمران خان کے خلاف یہ عدم اعتماد والے معاملات کیے کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کی دنیا کے اوپر سے چودراہٹ
جاتی نظر آ رہی ہے، ہر طرف سے اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کہاں کہاں لوز کر رہے ہیں اور کہاں کہاں ون تو نہیں کہہ سکتا، مگر لوز کے آگے لفظ ون والا ہوتا ہے، تو وہ لوزر ہے کافی ٹائم سے، عمران خان کے ٹائم سے، جب سے ہم عمران خان مرشد آئے ہیں گورنمنٹ میں تو اس وقت سے وہ لوز ہی کیے جا رہا ہے امریکہ۔ تو اب وہ چاہ رہا ہے اپنے ناقدین کو، اپنے یہ پٹواریوں کو، اپنے جواریوں کو جوئے کی لت میں لاؤں، اور کسی طریقے سے، جیسے کہ ڈیزل نے کہا کہ ہمیں کسی صورت بھی عمران خان کو گرانا ہے۔ وہ ایک بڑا اوپر والوں کی گیم ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی، اور پھر یہاں کی یہ جو پٹواریوں کی یونین بنی ہوئی ہے ان کی، کیونکہ ان کے کلے چٹھے ظاہر آ جائیں گے، اور پھر خان نے بھی ان کو کہہ دیا کہ 2028 تک ان سے میں کیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان سے میں نہیں گروں گا، اور یہ حقیقت ہے، جب سچ چڑھ کے آتا ہے تو پھر اس کے اثرات بھی بہت دور رس ہوا کرتے ہیں، تو اس کے بھی اثرات بہت دور رس ہوں گے، اور یہ جو ٹائم ہے، اور پھر بات کروں کہ یہ جس دن ہماری عدم اعتماد پیش ہوگی، پھر ہماری قوم کا ایک جو جلسے میں ہم جا رہے ہیں، مرشد اعلان کر رہے ہیں، تو اس میں بھرپور حصہ اس لیے ہمیں لینا چاہیے کیونکہ ہم نے ورلڈ کو آج کیمرے کی آنکھ کا یہ فائدہ ہمیں ہو گیا ہے کہ وہ آپ جو کرتے ہو تو آپ دنیا آپ کو دیکھتی ہے، تو جب آپ حق سچ کے ساتھ آئیں گے اور اس طرح آئیں گے کہ گج وج کے خوشی سے کہ یہ بندہ ہمیں چاہیے، تو اس کے اثرات آپ کے دور رس تک جاتے ہیں کہ اس قوم نے، اور یہ تاریخ رقم ہو رہی ہوتی ہے، آپ نہیں، میں نہیں، تو میرے بچے اس کا پھل اٹھائیں گے، تو جب بھی کوئی بڑا کام کرنے جاتا ہے تو وہ دور رس تک ہوتا ہے، اس کا میں پھل نہیں کھا سکتا، تو میرے بچے، میری آنے والی نسلیں کھاتی ہیں، تو اس لیے آزادیاں اور یہ چیزیں حاصل کی جاتی ہیں، جیسے کہ عمران خان اب اس مافیا سے آزادی یا اس کو نیچے لانا چاہ رہے ہیں، وہ صرف لا اس لیے رہے ہیں کہ میں اگر وہ کام نہیں کر سکا تو جیسے آپ اپنے بچے پڑھا رہے ہوں گے تو بندہ کہتے یار میں نہیں پڑھ سکا تو میرے بچے تو یہ چیز اچیو کر لیں، تو اوورآل جو سناریو ہے اس وقت ورلڈ کا، یا اوورآل ان پٹواریوں کا سناریو جو ہے کہ یہ کسی طریقے سے بھی وہ منہ سے بھی کہہ چکے ہیں کہ خان کو گرا دیں، خان کو گرا دیں تاکہ اس کے اگلے عزائم نہ ہوں، اور ان کے پیچھے جو بڑوں کے عزائم ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان گرے، کیونکہ یہ ساری امت محمدیہ کا اس وقت کسی کو لیڈ کرنے والا یا اتحاد کرنے والا یا سچا آدمی ہے تو اس کا نام مرشد ہے، تو مرشد کے ساتھ سٹینڈ اس لیے بھی لیا جاتا ہے کہ ایسا بندہ جو ہوتا ہے خدا کی ذات بہت عرصے بعد کسی قوم کو انعام کرتا ہے، اور ایک اور بات بھی میں آپ دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ کہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہم ایک ایز اے قوم، ایز اے نیشن بھی سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلائیں گے کہ ہمیں کیونکہ یہ سارے گندے ہو چکے ہیں، ہر بندہ ڈسٹرکٹ سے جیت کے آتا ہے، وہ کوئی اب 20-25 کروڑ کی MNA کی نشست پہ الیکشن لڑا جاتا ہے اور پھر ہار جاؤ تب بھی بہت لمبا عرصے تک اس کو لوگوں کا آنا جانا، تو عام بندے کی یہ گرپ رہی نہیں، یہی ہر ڈسٹرکٹ کا بدماش چور چکا اسمبلی میں آ جاتا ہے، اور میجارٹیز آپ کو شاید 8-10 لوگوں کے نام ٹوٹلی ان کے جانتے ہوں، اور 342 کی یہ اسمبلی ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی بندہ ہے یا کون سا بندہ نہیں ہے، تو آپ یہ ان لنڈوں ڈھٹوں چوروں لفنگوں سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی جب ایک نظریاتی نظام آ جائے گا، ایک اچھا بندہ اب کھڑا ہوگا کیونکہ اس کو پارٹی کا ٹکٹ ملا ہوگا، اور پارٹی کو جب ووٹ پڑے گا تو آپ کو اتنے اخراجات کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، تو اب تو یہاں بدماشی والا معاملہ ہے، جو بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے گنڈے اس کے وہ جیت کے آ جاتا ہے، اور وہ پھر اسی طرح بکتا ہے، جیسے یہ اب سارے بک رہے ہیں، پارٹیز بک رہی ہیں، تو اب اس میں سے خدا کا ایک نظام ہوتا ہے، یہاں سے ایک اور بھی چیز میں ساتھ ایڈ کر دوں، خدا کا یہ نظام ہوتا ہے کہ جب بندے کی شادی ہوتی ہے تو وہ ہنی مون کے پیریڈ میں نکل جاتا ہے، کئی لوگ جاتے ہیں جس طرح، تو وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ رب العزت ان کو اس اثناء میں ایک اولاد کی نعمت سے سرخرو کر دیتا ہے، اولاد کی نعمت میں تحفہ دے دیتا ہے، تو یہ جتنا بھی سیناریو چل رہا ہے اس وقت
یہ پارٹیز تو اس میں سے جو نکلے گا، اس میں سے نکلنا ہے صرف اور صرف وہ جو ایک خوش نصیب جوڑا نکلتا ہے جس کی شادی ہو رہی ہو تو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، کھانا پکانے والے، کوئی ناچنے والے، کوئی اس طرح، کوئی بہت سارے لوگوں کا مطلب اجتماع ہوتا ہے، تو اس میں ایک جوڑا سرخرو یا اس نوبت پہ توڑ پہنچتا ہے جو دولہا دلہن ایک. تو اس جتنا بھی سناریو ہے، یہ میری بات یاد رکھ لیجئے گا، کیونکہ خدا کا نظام ہے اور ہمیں خدا نے یہ نعمت دی ہے کہ ہم دور اندیشی سے بات چیت دیکھ لیتے ہیں، اس کے نظام کو تھوڑا بہت مرشد کی عنایت سے سمجھ آتے ہیں. تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے یہ کامیاب کرے گا عمران خان، باقی لوگ سارے دیکھتے رہ جائیں گے، تو دلہنیا یا دولہا بنے گا وہ مرشد. تو یہ پروڈکشن بھی ہے، اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم عمران خان کو کسی صورت نہیں گرنے دیں گے. تو خدا کا ایک نظام ہے، وہ ایسا پکھنڈ بناتا ہے، چوروں کو چور سامنے لے آتا ہے. اب سارے پاکستان کے آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی میرے پاکستانی بھائی ہیں، سارے اس چیز پہ غور کر رہے ہوں گے کہ یار یہ کتنے بکاؤ ہیں، ہر کسی کا مول ہے، کسی کا وزارت اعلیٰ، کسی کی کیا، کسی کی کیا. تو اس میں سے ایک اگر بندہ نک کر کے یا نتر کے آیا ہے تو اس کا نام ہے مرشد. مرشد ڈٹا کھڑا ہے، اور مرشد ہی اس سارے جو دھندا ہو رہا ہے اس میں سے نکلے گا. تو مرشد زندہ باد. اور اگر آپ کو یہ میرا ویو اچھا لگے تو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں. تو انشاءاللہ بہت ملاقات ہوتی رہے گی جلدی اسی بہانے، اور آپ کے ساتھ آئیڈیاز شیئر بھی کرتے رہیں گے. تو مرشد جیتنے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور جیتے گا، اور آپ لوگ جیتیں گے، کیونکہ وہ جیتے گا تو پاکستان جیتے گا، پاکستان جیتے گا تو ہم جیتیں گے. السلام علیکم.